وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 16-17، درس نمبر 254. آج کا موضوع، کیا ہم نے جھوٹ پر یقین کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اے پیغمبر، ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو. سنو، جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 16. الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہ ہم بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے. الصابرین، صبر کرنے والے ہیں یہ لوگ، والصادقین، سچے ہیں، قانتین، اطاعت گزار ہیں، منفقین، خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین، بخشش مانگنے والے ہیں، بالاسحار، پچھلی رات میں. شہد اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ اور اولو العلم، اور فرشتے اور علم والے بھی
نے بھی یہی گواہی دی ہے، قائمًا بالقسط، اور وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے، اور وہ غالب ہے اور الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامنے کا متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اور یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ وضاحت فرما دی ہے کہ متقی کون لوگ ہیں۔ آج کل تو ہر شخص جو ہے وہ یعنی متقی کے ایک الگ توجیہ، ہمارے ذہن میں متقی کی ایک الگ توجیہ ہے، چند دین کے افعال و اعمال کو اختیار کرنے والا شخص ہماری نظر میں متقی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے روزے کا پابند ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اور شرعی طور پہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہے، اور سر جھکا کے چلتا ہے، منہ پہ رومال ڈالا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ شخص بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ دیکھیں تقویٰ جو ہے وہ ایک کیفیت ہے جو آپ پہ طاری ہو جائے، اور پھر اس کیفیت کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں، وہ آج اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئیں۔ یہ جو الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے ہم نے معنی جو ہیں محدود کر لیے ہیں، اور ایک روایتی طور پہ معنی لیتے ہیں۔ اب میں جو یعنی یہاں جو ہے ربنا یقولون وہ یہ کہتے ہیں، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یقولون وہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہیں، لیکن ان کا نعرہ یہ ہے، عملاً ان کا جو ایک رویہ ہے وہ یقین والے لوگوں کا ہے۔ اور پھر یہ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی یہ دعا مانگے، عملی طور پہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا رب ان کو بخش دے گا اور ان کو آگ کے عذاب سے بچا لے گا، یعنی ایک رویہ ہے۔ دیکھیں سامعین کرام، ہمارے رویے ہی ہمیں یا تو جنت میں لے جائیں گے یا دوزخ میں لے جائیں گے۔ اصل بات جو ہے وہ رویوں کی ہوتی ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یعنی سطحی طور پہ دین کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اپنے حساب سے، اپنے ذہن کے حساب سے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج متقین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ 2 آیات ہیں سامعین کرام، جو ابتدائی 2 آیات ہیں، تو اس میں ایک آیت میں ان کا جو نعرہ ہے، جو کہ قول ہے، وہ بیان ہو رہا ہے۔ دوسرے اس میں ان کے وہ کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی تقوی کے تقاضے۔ اگر آپ یہ کہہ لیں آیت نمبر 17 میں تقوی کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں، اور آیت نمبر 16 میں ان کا جو رویہ ہے، عمومی طور پہ جو سوچ کا انداز ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ایمان باللہ ہے۔ اب دیکھیں ایمان باللہ کا اس میں اللہ پہ ایمان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اللہ پہ ایمان کا اس میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آمنا، بس اتنا لفظ ہے، یقین، ہم نے یقین کر لیا۔ اب دیکھیں یقین کس چیز پہ، یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ یقین نام نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ آمنا، ہم نے یقین کر لیا۔ ایمان کے آپ روایتی مطلب نہ لیں، میں آپ کو یعنی اس سے روک رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے۔ یقین کس چیز پہ؟ وہ جو ہے ہمیں پھر ملتا ہے 3 بنیادی چیزیں ہیں جس سے قرآن بحث کرتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس پر یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس میں کسی پر بھی آپ کا یقین نہ ہو تو آپ کا یقین کامل نہیں ہو سکتا، یعنی یقین تو ہم پھر کہہ ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی ایک چیز کاٹ دے نا اس میں سے، ان 3 اجزاء میں، توحید، رسالت اور آخرت،
تینوں چیزوں پر پکا پکا آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آخرت کا خوف، آخرت پر یقین ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید پر آمادہ کرے گا۔ اگر آخرت پر، یوم جزا پر آپ کا یقین نہ ہو تو پھر توحید کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جس طرح جانور زندگی گزار رہے ہیں بلا سوچے سمجھے، آپ بھی گزار لیں، آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب کا کوئی دن ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آخرت، یوم جزا، اور اس بات پر یقین کہ ہماری زندگی کا اصل جو رخ ہے وہ یوم آخرت کو سامنے آئے گا، یا موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل ہے ہماری۔ دیکھیں، ہم لوگ تو غافلوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں بعض جملے ایسے کہہ دیتا ہوں جو آپ کی طبیعت کو ناگوار گزریں گے۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن سچی بات جو ہے وہ تو عموماً کڑوی ہی لگتی ہے، اور ایسے حالات میں جب جھوٹ کو سچ سمجھ لیا جائے اس وقت سچی بات جو ہے وہ بہت کڑوی لگتی ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے، باطل کو حق جانتے ہیں، تو اس میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر حق کا بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر حق پر یقین کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایسے وقت میں، ایسے معاشرے میں کہ جو لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے تھے، جھوٹ کو سچ سمجھ رہے تھے، اور حضور نے جب سچ بیان کیا، سچ، تو لوگ بھڑک گئے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سارے خداؤں کو ملا کے ایک خدا بنا لیا اس نے۔ ساحر، پھر الزام لگنے لگے، ساحر او مجنون، ساحر ہے یا دیوانہ ہے معاذ اللہ، اور شاعر ہے، مختلف چیزیں جو ہیں، مختلف الزامات اور بولیاں بولنے لگے لوگ کہ اس کو ہمارے بعض خداؤں کی بد دعا لگی ہے، بعض خداؤں کی بد دعا لگی ہے، یہ بھی پیغمبر کو کہا گیا ہے۔ تو سچ کو اگر آپ جھوٹ سمجھ لیں اور جھوٹ کو سچ سمجھ لیں تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ آج میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم ہجوم میں رہ رہے ہیں جو باطل کو حق سمجھ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ دل لگا لیا ہے۔ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں اربوں جمع کر لیے تو آپ کامیاب نہیں کہلا سکتے، وہ برائے نام آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ موت کا جب جھنڈی آپ کو دکھائی جائے گی اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ کچھ بھی اس پہ دسترس نہیں رکھتے۔ اکاؤنٹ آپ کھلوانے سے پہلے جو ہے، آج کل جو بینک والے ہیں وہ لکھوا لیتے ہیں کہ بھئی آپ نہ ہو تو اس کا وارث کون ہوگا، کس کے آپ حوالے کرنا چاہیں گے۔ تو بہرحال پھر تو یہی ہے کہ پھر وہ مسئلہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں، ایمان والے، یقین والے لوگ، ان کا تو ظاہر پہ نہیں باطن پہ یقین ہوتا ہے۔ یہاں جو الفاظ ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اس کا اگر ہم معنی اس کا تلاش کریں، جو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ باطن پر یقین، دیکھیں جو ظاہر ہے وہ طاغوت ہے، اور اللہ پر، اللہ جو ہے اس پر یقین۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر یقین کر لیا، اس نے وہ مضبوط ہینڈل کو پکڑ لیا۔ یہاں یقولون ربنا اننا آمنا، یہ کہتے ہیں
کہ اے ہمارے رب ہم نے تو یقین کر لیا ہے، جو چیزیں حقیقت ہیں ان پر ہمارا یقین ہے، اب اللہ تعالی حق ہے، الہ واحد ہے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور روز قیامت اس پر بھی یقین، کامل یقین۔ دیکھیں یہ میں یہاں رک کے آپ کو یہ کہوں کہ یہ صفات بیان ہو رہی ہیں متقی لوگوں کی۔ ہمارا تو باطل پر یقین ہے، باطل کو ہم حق جانتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیں، اپنا ماحول دیکھ لیں، ہم نے باطل کو سچ سمجھ لیا ہے، جھوٹ کو ہم نے سچ سمجھ لیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والی ہستی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہم نے تو سچ سمجھا ہوا ہے۔ یہ پیسے، مال و دولت اور سونے چاندی کے ڈھیروں سے ہم کیوں محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدے والی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ متقی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ حق ہے، رسول حق ہے، اور یوم آخرت جو ہے وہ حق ہے، ہمارے اس پر یقین ہے۔ تو اب اس یقین کے ساتھ، یعنی یہ جب آپ یقین آ جاتا ہے تو آپ متقی کہلانے کے لائق ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کا باطن پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، تو آپ صفت تقوی والے نہیں ہو سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اننا آمنا، ہم نے تو یقین کر لیا، فاغفر لنا۔ اب دیکھیں یقین کے ساتھ مغفرت جڑی ہوئی ہے، اس بات کو ذرا محسوس کریں نا۔ یقین، ایمان کے ساتھ یقین لازمی ہے، لازمی ہے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ صاحب یقین شخص تو توبہ کرنے والا ہے، تائب ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ مغفرت جڑی ہوئی ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ ہاں رسمی طور پہ پھر آپ گناہ کا امکان رہتا ہے اور غلطی کا امکان رہتا ہے، آپ یہ دعائیں ساتھ ساتھ مانگ سکتے ہیں، محتاط ایک رویے کے ساتھ کہ بھئی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، فاغفر لنا ذنوبنا۔ غلط خیال جو آپ کے دل میں جم جائے یہ بھی گناہ ہے۔ وسوسہ کی میں بات نہیں کر رہا، غلط خیال جو آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ ہاں میں نے یہ خیال، یہ بات ٹھیک ہے، موقع ملے گا تو میں کر لوں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ یعنی گناہ کا ارادہ اور جم جانا وہ بھی یعنی آپ کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، وہ بھی۔ بہرحال فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، کیونکہ اس کا تو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب حق ہے۔ اب آیت نمبر 17 میں اس کی جو یعنی متقی شخص کی باقاعدہ صفات، عملی طور پہ صفات کیا ہوتی ہیں، کرتے بظاہر کیا کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال کیسے ہیں، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں 5 خصوصیات اس آیت نمبر 17 میں متقین کی 5 صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے جو عملی طور پہ ایک متقی شخص میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس میں پہلے صبر کرنے والے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، اطاعت گزار ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور استغفار کرنے والے لوگ ہیں۔ 5 صفات ہیں۔ تو بہرحال پہلے تو صبر کا ہے، الصابرین، صبر کرنے والے لوگ۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے، جو یقین کر لیا ہے اس پر آپ جم جائیں، استقامت اختیار کر لیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں دین کی جو اصطلاحات ہیں ان کا معنی محدود ہے یا غلط ہے۔ اب صبر کا معنی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تو وہ اس تصور سے غلط ہے جو آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن کوئی مصیبت پڑی
تو آپ کہتے ہیں یار بس اب صبر کریں گے، یہ مصیبت آ گئی ہے صبر کریں گے، کیا کریں؟ یعنی اس قسم کے کہ بھئی صبر کرو، کسی اور پہ مصیبت پڑتی ہے آپ اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. دیکھیں یہ معنی بڑا محدود ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے، لیکن یہ محدود ہے. صابرین وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والے ہیں. نمبر 1 دیکھیں یہ ایمان، یہ ساری صفات جو ہیں اہل ایمان کی ہیں. یہ ساری صفات، یہ 5 صفات جو بیان کیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو یہ صاحبان تقوی کی ہیں. جو متقی ہوگا اس میں یہ صفات کا ہونا لازمی ہے. اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو یہ صفات آپ اپنے اندر پیدا کریں. الصابرین، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جو مانا ہے، جو چیز مان لی ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول برحق ہیں اور میرے لیے میرے رہنما ہیں، اور آخرت آنے والی ہے، مجھے جزا یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. اہل ایمان کی میں جو نشانیاں ہونی چاہیے، یا اگر آپ ایسا کہیں کہ ایمان کے تقاضے یا تقوی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے صبر کا ہے کہ آپ جو کچھ آپ نے مانا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اب آپ اس پر جمے رہیں. حوادث زمانہ جو ہے آپ میں تبدیلی نہ لا سکیں، یا آپ اپنے یعنی جو رویہ ہے، جو ایمانی رویہ ہے، اس پر استقامت سے قائم و دائم رہیں. یہ صبر کا مطلب ہے، مفہوم ہے. جمے رہنا، استقامت اختیار کرنا، اسٹیبلٹی آپ کہہ لیں انگلش میں. مجھے تو انگلش زیادہ آتی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض ایک الفاظ جو ہیں، تو یہ صبر جو ہے، اسٹیبل ہوں آپ اپنے عمل پہ استقامت کے ساتھ. الصادقین، دوسری صفت ہے سچے لوگ. دیکھیں تقوی والے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ یعنی جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے. ہم نے تو جھوٹ کا معنی جو ہے وہ محدود کر لیا ہے. ایک شخص جو ہے من چاہی زندگی گزارتا رہتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو کہتا ہے جھوٹ نہ بولنا، دیکھو سچ بولنا. پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائی سچ بولو، سچ بولا کرو، سچ. یہ ایک الگ صورتحال ہے، لیکن میں آپ کو اس بحث میں نہیں لے جاتا. صادقین کا مطلب بنیادی طور پہ سچ. ہم نے بنیادی طور پہ جھوٹ پہ یقین کر لیا ہے، اب ہم جھوٹ بولے جا رہے ہیں. پہلا اگر آپ نے جھوٹ بول دیا تو ساری زندگی جو ہے آپ کی جھوٹ میں گزرے گی، جھوٹ پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی، اگرچہ آپ نیک اعمال ہی کیوں نہ کر رہے ہوں. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی پہلا سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اس کا میں نے معنی بیان کیا ہے آپ کو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی میرا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اللہ ہی میری منزل ہے. دنیا امتحان ہے، اور میں نے اللہ کو منزل بنا کے یہ سفر طے کرنا ہے اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کے مطابق. یہ سچ ہے. اس پہ اگر آپ نے یقین کر لیا، اب چل سو چل آپ کی زندگی سچ کے سائے میں گزرے گی. لیکن پہلا اگر آپ نے جھوٹ پر یقین کر لیا کہ دنیا، آج کل تو ہم جھوٹے ہیں، سب لوگ جھوٹے ہیں، کیونکہ جھوٹ پر ہم نے یقین کر لیا ہے. جھوٹ کیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل ہے اور دنیا ہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور لہٰذا ہم نے اس بات کو سچ سمجھ لیا ہے. اور یہ جھوٹ کو سچ سمجھ کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں، نامی گرامی لوگ، جھوٹ کو سچ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں دنیا ہی کے لیے. دیکھیں اس میں ایسی کوئی پیچیدگی نہیں ہے سمجھنے میں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ساری زندگی دنیا ہی کے لیے کوشش کرتے رہے. ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
ساری زندگی گزار دی دنیا کے لیے، پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو نمازی پرہیزگار بھی ہیں اور ہم تو بڑے ہدایت والے ہیں، یحسبون انہم مہتدون۔ تو بہت سارے لوگ، ایک کثیر تعداد میں ایسے جھوٹ کی پیروی کرنے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے اپنے ارد گرد معاشرے میں، کہ جنہوں نے جو زندگی کی پہلی اینٹ جو ہے انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پہ رکھی ہے، اور یہ بہت کثیر تعداد ہے سامعین کرام۔ سچ یہ ہے کہ اللہ الہ واحد ہے۔ اگلی آیت میں بڑی زوردار انداز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہد اللہ انہ، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات پہ کہ اللہ کے سوا، بہرحال وہ وہیں پہ بات کریں گے، لیکن میں سچ کی بات کر رہا ہوں۔ سچ کلمہ طیبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کلمہ طیبہ کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، زبانی کلامی طوطے کی طرح کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ 2-4 پیسوں کا جھگڑا ہو تو جلد کلمہ پڑھ کے جو ہے اپنے بات کی صداقت پہ دلیل لے آتے ہیں۔ یہ تو عام طور پہ ہمارا معمول ہے۔ تو نہیں، سچ، متقی لوگ جو ہیں جہاں حق پہ ڈٹے رہتے ہیں وہاں یہ سچے بھی ہیں، الصادقین والقانتین، اطاعت گزار۔ اطاعت گزار یعنی اطاعت کرنے والے، معنی بالکل واضح ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتے، اطاعت گزار ہیں۔ قانتین والمنفقین، خرچ کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مال و جان تو مومن کا مال و جان تو دراصل یہ سودا کر چکا ہوتا ہے، تو گاہے بگاہے بوقت ضرورت دامے درمے سخنے یہ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے ہیں صبح کے وقت۔ دیکھیں استغفار جو ہے ایک عاجزی اور تضرع کا مظہر ہے کہ آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہیں۔ مستغفرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روز 100 مرتبہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار مانگتا ہوں۔ بعض حدیث میں آئے 70 مرتبہ، بعض میں آئے 100 مرتبہ۔ تو وہ حضور نے یعنی ہمارے لیے یہ نصیحت ایک نمونہ چھوڑا ہے کہ اے لوگو تم استغفار کی روش نہ چھوڑو۔ دیکھیں استغفار کے دو معنی ہیں۔ ایک تو عملی طور پہ انسان استغفار عملی طور پہ یہ مستغفرین میں شامل ہوتا ہے، عملی طور پہ زبان حال سے، ایک زبان قال سے۔ عام طور پہ اگر ہم بعض اوقات یہ آپ کو کہا یعنی بعض لوگ کہتے بھی ہیں توبہ کرو توبہ کرو، 3 دفعہ توبہ کرو، یا آج کی مجلس میں توبہ کر لو، یہ تو اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ توبہ کیا چیز ہے، رجوع اللہ کیا چیز ہے۔ تو یہ اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں مستغفرین کی 2 حالتیں بیان کروں۔ جیسے کہ ذکر کی 2 حالتیں ہیں، ایک زبانی ذکر ہے اور ایک عملی ذاکر ہے۔ تو اس ہر چیز کی، یہ صادقین منفقین یہ ساری جو ہیں اس کی ایک تو زبان قال سے بھی اور ایک زبان حال سے۔ بہرحال میں مستغفرین کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مستغفر جو ہے یعنی آپ گناہ کا خیال بھی نہ رائیں اور اللہ کے سامنے آپ جھکے رہیں، اللہ سے معافی کے طلبگار رہیں اپنے، یہ عملی طور پہ استغفار ہے۔ اگرچہ آپ کی زبان بند ہے یا آپ نے استغفار نہیں بھی کیا، لیکن عملی طور پہ آپ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار رہے ہیں، تو در حقیقت اللہ سے آپ معافی کے درخواست گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیری اطاعت کر رہا ہوں اور میں تو تیرے ہی سامنے جھکا ہوں۔ اور مستغفر کا ایک زبان قال سے ہے کہ آپ استغفار کا بھی ورد کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ترجمہ سنا دیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، یہ متقی وہ لوگ ہیں جن کا نعرہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم تو ایمان لے آئے، یقین کر لیا ہم نے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس آپ ہمارے گناہ کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں، الصابرین والصادقین، یہ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین والمنفقین، یہ اطاعت گزار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور یہ رات کے پچھلے پہر استغفار کرنے والے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔